عورت قدرت کا وہ حسین پھول ہے جو خارزار کو گلستان میں تبدیل کر دیتی ہے۔ ویسے تو محبت انسان کا فطری جوہر ہے جس میں عورت کا حصہ زیادہ ہے۔ وہ اپنی محبت سے پوری دنیا کو یکسر بدل دیتی ہے، رشتوں کو محبت کی زنجیر سے جکڑ کر ساری زندگی لے کر چلتی ہے، رشتوں کو نبھانے کے لیے زندگی بھر قربانیاں دیتی رہتی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ عورت کے دم سے ہی دنیا میں رونق ہے اور وہ ہی ایک مکان کو گھر بناتی ہے، گھر کی ہر چیز کو بہت پیار و محبت سے سجاتی ہے۔ کہتے ہیں ہر کام اب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، وہ چاہے ماں ہو، بہن ہو یا بیوی۔ مرد کی زندگی میں ان سب کی اہمیت بھی اسی ترتیب سے ہے۔ بچہ دنیا میں آتے ہی ماں کی شکل میں ایک عورت کا محتاج ہوتا ہے، اور یہ سچ ہے کہ وہ ممتا کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں گزار سکتا۔ ہوش سنبھالنے تک وہ اپنی مکمل نشوونما، پیار، محبت سب کے لیے ماں کی توجہ کا طلبگار ہوتا ہے۔ بچے میں ماں کی محبت کی گھٹی اور ممتا کا مسلسل اظہار اس کی شخصیت کو مکمل کرنے میں بڑی مدد دیتا ہے۔ جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو انہیں ماں کی محبت کے ساتھ ساتھ بہنوں کے پیار کی شدت کا بھی احساس ہونے لگتا ہے۔ ماں کے بعد جو رشتہ لڑکوں کے کردار اور شخصیت میں پختگی پیدا کرتا ہے وہ بہن کا ہوتا ہے۔ بہنوں کی محبت بھائیوں کو مضبوط اور ہر مشکل کا سامنا آسانی سے کرنے کے لیے تیار کرتی ہے۔ جب لڑکا شادی کی عمر کو پہنچتا ہے اور وہ اس منزل کا راہی بنتا ہے تو ایک تیسری عورت زندگی کی راہ پر محبت بھرے پھولوں سے اس کا منتظر ہوتی ہے۔ ایک عورت کی تکمیل تو اس وقت ہو جاتی ہے جب وہ ازواجی زندگی گزارنا شروع کر دیتی ہے، لیکن مرد کی تکمیل شادی کے بعد بھی نہیں ہوتی۔ وہ زندگی میں ہمیشہ جدوجہد مسلسل کا شکار رہتا ہے۔ عورت کو شادی سے پہلے تک اپنے مستقبل کی فکر ہوتی ہے اور مرد کی فکر مندی کا زمانہ شادی کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اس لیے دونوں کو مل جل کر پیار و محبت سے رہنا چاہیے، بیوی کے فرائض میں کمی نہ آئے اس کی کوشش ہر دم جاری رہتی ہے، جبکہ عورت چھوٹی موٹی محرومیوں کو برداشت کرتے ہوئے زندگی کی گاڑی کھینچ لیتی ہے۔ عورت اپنا سب کچھ چھوڑ کر بہت پیار محبت سے اپنے گھر کو سنوارنے لگ جاتی ہے، کیونکہ محبت نام ہے خیال کی ہم آہنگی کا۔ شاید اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر ہم کسی شخص کے ہم خیال نہیں تو یقیناً ہم اس سے محبت بھی نہیں کر سکتے۔ محبت کی اصل بنیاد ہی خیال میں یکساں نیت برابری ہے، اور ایک گھر خوشحال گھرانہ محبت کے پائیدار بنیاد پر ہی قائم ہوتا ہے۔ مرد کی محبت زندگی سے ایک علیحدہ چیز ہے۔ وہ خود کسی نہ کسی وجہ سے گھر سے ہفتوں باہر رہے گا، لیکن یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کی بیوی ایک ہفتے کے لیے میکے چلی جائے۔ اگر اس کی خوشی کی خاطر یہ برداشت بھی کر لیا تو کہیں نہ کہیں اس کا رد عمل ضرور ظاہر کرے گا۔ توجہ اور محبت کے معاملے میں وہ ہمیشہ ایک بچہ ہی رہتا ہے، چاہے کتنا ہی ذمہ دار ہو۔ جس طرح گھر ایک عورت کے بغیر نہیں چل سکتا، اسی طرح مرد بھی بیوی کے بغیر بچپن سے بڑھاپے تک ایک قدم نہیں چل سکتا۔ عورت میں جو سب سے نمایاں خوبی پائی جاتی ہے وہ یہ کہ وہ ہر صورت میں اپنی محبت نبھاتی ہے، ہر حال میں مرد کا سہارا بنتی ہے۔ عورت چاہے جانے کے باوجود اپنی قوت برداشت کی وجہ سے محبتوں کے بغیر بھی منزل کا تعین کر لیتی ہے۔ مرد کی زندگی میں محبت کی جھلک بہت کم ملتی ہے، جبکہ عورت کی زندگی کی مکمل تاریخ ہی محبت ہے۔ آج کی مادی دنیا میں دولت کی چکا چوند نے محبت کی روشنی کو مانند کر دیا ہے، اور اگر دیکھا جائے تو اس برائی کا زیادہ شکار بھی عورتیں ہی ہیں۔ انہیں یہ نہیں معلوم کہ زندگی میں دولت حاصل کرنے کے بعد بھی بعض لوگوں کا مقام پست ہی رہتا ہے۔ زندگی میں فضیلت دولت سے نہیں، دل و دماغ کی صحیح استعمال سے، محبت کرنے اور عمل سے آتی ہے۔ خدا نے عورتوں کی ذہانت کو ان کے دلوں میں پوشیدہ رکھا ہے، کیونکہ اس ذہانت کے کارنامے اکثر محبت کے کارنامے ہوتے ہیں، اور یہی زندگی کی وہ جیتی جاگتی تصویر ہے جس میں انسان کا ماضی، حال اور مستقبل چمکتا ہے۔